عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں علی ایاز اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈز کا خصوصی پروگرام۔ آج کے اس پروگرام میں ہم 106 SSF کے کوڈ کے حوالے سے معلومات اب تک پہنچائیں گے، اور میں آپ سب کے ساتھ میں ہوں گا، لیکن ساتھ ساتھ میں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شخصیت بھی ہیں، جناب احسن شکور۔ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے 106 پر ہم آج بات کرنے والے ہیں، تو اس اسکیم کے حوالے سے میں تھوڑا سا تعارف جو جاننا چاہوں گا آپ سے۔ جی، یہ 106 جیسے میں گزشتہ پروگرامز میں بھی بتاتا رہا ہوں کہ ہم کوئی شعبہ جات چھوڑ نہیں رہے۔ صحیح۔ ہم چاہتے ہیں کہ طالب علم کسی بھی طریقے سے تعلیم کو جاری رکھے اور تعلیم کے سفر کو منقطع نہ کر سکے، روک نہ سکے۔ تو اب یہ ہمارا ہے SSF اسکیم 106 فار کمیونٹیز، ڈفرینٹ کمیونٹیز۔ اب ڈفرینٹ کمیونٹیز سے کیا مراد ہے؟ وہ ہماری 5 قسم کی کمیونٹیز ہیں جس پہ ہم ان کو فائنینشلی اسسٹ کرتے ہیں طالب علموں کو۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری کمیونٹی اسکیم ہے۔ اچھا، اس کوڈ کے حوالے سے مختصر مزید جو وہ تعارف جو وہ دے دیں کہ ہم اس حوالے سے مزید جو معلومات اپنے دیکھنے والوں کو کیا پہنچا سکتے ہیں؟ جی، کمیونٹی سے مراد ایسے ہے کہ ہم مختلف شعبہ زندگی، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ فائنینشلی اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر پاتے، تو بیسیکلی اس کا نام ہی اسٹوڈنٹ سپورٹ فنڈ ہے۔ تو 5 کیٹیگریز یا 5 قسم کی اس میں کمیونٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ جس میں ایک تو کمیونٹی ہے آپ کی ڈسیبلڈ کی۔ ٹھیک ہے۔ اس کو فردر ہم نے 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، جس میں ایک تو 100% بلائنڈ لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر جو نمبر 1 کیٹیگری، نمبر 2 کیٹیگری یہ ہے کہ ایسے طلبہ و طالبات جن کا مستقل ایک عضو، ہاتھ نہیں ہے، ایک بالکل نہیں ہے، یا ٹانگ نہیں ہے، پاؤں نہیں ہے، بازو اسپیشل نہیں، پرسنز کی جی، یا جن کے پولیو سے افیکٹڈ ہیں دونوں ٹانگیں اور جو ویل چیئر پر ہیں۔ یہ تو ہو گئے فزیکلی ہینڈی کیپڈ یا ڈسیبلڈ لوگ۔ پھر آرفنس، ٹھیک ہے، جو یتیم ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس ایک فائنینشیل اسسٹنس کی اسکیم ہے۔ پھر اس کے بعد چلڈرن آف شہداز، ٹھیک ہے، جو آرمڈ فورسز کے جی شہید لوگ ہیں، ان کے بچے ہیں۔ پھر اس کے بعد جیل انمیٹس ہیں، یہ چوتھی کیٹیگری آ گئی۔ اور پھر ٹرانسجینڈرز، یعنی ٹرانسجینڈر جو ہمارا سب سے زیادہ نگلیکٹڈ طبقہ ہوتا ہے، جیل انمیٹس اور ٹرانسجینڈر، ان کے لیے بھی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ایک راستہ بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری 5 کمیونٹیز ہیں جس کو ہم کمیونٹی اسکالرشپ یا کمیونٹی فائنینشیل اسسٹنس اسکیم کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری 5 کمیونٹی کی کیٹیگریز ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے کمیونٹیز کے متعلق جو بات چیت جو کی۔ اچھا، اس کا ایلیجبلٹی اور کرائٹیریا کیسے فکس کیا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا معلومات دیں گے؟ جی، اس کے لیے یہ ہے کہ جو کمپلیٹ، سب سے پہلے تو ہم ڈسیبلڈ کی بات کرتے ہیں، کیٹیگری نمبر 1 اس کی جو کمپلیٹلی بلائنڈ لوگ ہیں۔ صحیح۔ اس کے لیے ان کو جو نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے یا کوئی پراپر ان کو سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے، کیونکہ بلائنڈنس کے ڈفرینٹ لیولز ہوتے ہیں۔ تو کمپلیٹلی بلائنڈ کا مطلب ہے کہ ان کی ویژن 0% ہے یا 100% بلائنڈ ہے۔ تو اس کے لیے ان کو کمپلیٹ فی ویور ہے ایکسیپٹ رجسٹریشن اور ایڈمیشن، جو ایٹ دی اسٹارٹ آف ایڈمیشن ان کو پے کرنا ہے۔ پراسپیکٹس پرچیز کر کے ان کو ایڈمیشن اور رجسٹریشن وہ چند 100 روپے ہوتے ہیں، وہ اپلائی کریں گے تو ان کو وہ پے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 آ گیا جو ہینڈی کیپڈ ہیں ریگارڈنگ دیئر اینی آرگن پرماننٹلی، یا پولیو کی وجہ سے دونوں ٹانگیں افیکٹڈ ہیں، ویل چیئر کا استعمال کر رہے ہیں، ان کو رجسٹریشن اور ایڈمیشن فی دینا ہے، اور 50% ویور ہے ان کو فیس میں۔ صحیح۔ رائٹ فرام دی فرسٹ سیمسٹر۔ ٹھیک ہے۔ یہ اب قابل غور بات ہے جی، یا اہم بات ہے کہ ہم پچھلی اسکیمز میں SSF 101 میں 102 میں بات کر چکے ہیں کہ فرسٹ سیمسٹر میں ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ ہم بات کر چکے ہیں جو ہم نے میرٹ اسکالرشپ کی تھی، اس میں پہلے سیمسٹر کا رزلٹ اناؤنس ہوگا تب وہ سہولت لے سکتے ہیں۔ اس میں بھی ان کو یہ سہولت پہلے سیمسٹر سے حاصل ہے کہ وہ اپنے ریکوائرڈ ڈاکومنٹ جو یہ ثابت کرے ان کی ڈسیبلٹی کو، وہ لگانے کے بعد، اس کے علاوہ باقی ڈاکومنٹس تو ہیں ہی ہیں، تو ان کو یہ فیس کی کنسیشن کی سہولت ملے گی ان کیس آف بلائنڈ، 100% فی ویور ایکسیپٹ رجسٹریشن اینڈ ایڈمیشن فی،
اور ان کیس آف ہینڈی کیپ پرسن کے آپ کا ہاتھ بازو یا ٹانگ پاؤں نہیں ہے یا پولیو سے افیکٹڈ ٹانگیں ہیں, اس میں آپ کو 50% فیس ادا کرنی پڑے گی, لیکن رجسٹریشن اور ایڈمیشن آپ کو پہلے سیمسٹر میں دینا پڑے گا. یہ تو ہو گیا ہم ڈسیبلڈ کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ہم بات کرتے ہیں آرفنس کی, اس میں چند ایک شرائط ہیں کہ ایک تو آپ کو میٹرک سے لے کر بی اے تک یہ سہولت اویلیبل ہے, جبکہ ڈسیبل میں آپ کو کسی بھی پروگرام میں یہ سہولت اویلیبل ہے. صحیح. یہ گریجویشن لیول تک نہیں ہے, جبکہ آرفن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ گریجویشن لیول تک ہے, نمبر 1. نمبر 2 شرط یہ ہے کہ آپ کی ایج جو ہے وہ 25 سال سے زیادہ نہ ہو. اچھا, یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. 25 سال سے کم ایج ہو تو آپ کو یہ سہولت میسر ہوگی. ٹھیک ہے. اور تیسری شرط یہ, اگر کوئی خاتون ہے, فیمیل سٹوڈنٹ ہے, لیکن وہ وڈو ہے, بیوہ ہے, یا وہ اس صورت میں آپ کی ایج اگر 25 سال سے اوپر بھی ہو گئی تو آپ کو یہ سہولت میسر آ سکتی ہے, اور اس میں آپ کو فل فی ویور ہوگا اپ ٹو گریجویشن لیول. صحیح. ناٹ فار بی ایس, بی ایڈ اینڈ پوسٹ گریجویٹ اینڈ ایم فل پروگرام, اپ ٹو گریجویشن لیول فل فی ویور ہوگا, لیکن آپ کو رجسٹریشن اور ایڈمیشن فی آپ کو پہلے سیمسٹر میں دینی پڑے گی. صحیح. اچھا, یہ تو آپ نے ایلیجبلٹی اور کرائٹیریا جو وہ ہمیں سے اب ہم آگے چلتے ہیں. جی, میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. اچھا, آپ اس میں کچھ اور ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. بقایا 3 کیٹیگریز کی ہم بات کرتے ہیں. جب بات آتی ہے شہداء کے بچوں کی, ٹھیک ہے, تو شہداء کے بچے جس میں آرمڈ فورسز, اچھا آرفن کے لیے جو بات ہم نے کی تھی اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. والد کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ جس سے وہ ثابت ہو کہ وہ آرفن ہے. ٹھیک ہے. وہ اٹیسٹڈ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہیں نادرا سے یا کہیں یونین کاؤنسل سے وہ ایگزیکٹلی ویریفائڈ ہو. جب ہم بات کرتے ہیں شہداء کے بچوں کی, تو ان کو بھی اپ ٹو گریجویشن لیول, لیکن ایج لمٹ 25 ایئر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ارریسپیکٹیو آف جینڈر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا, یعنی میل فیمیل. اب اس میں وہ ویڈو والا چکر نہیں ہے. صحیح. تو اس میں آپ کے 25 ایئرز آف ایج ہو اور اسٹوڈنٹ ہو, کسی شہید کا بچہ ہو آرمڈ فورسز کا, اس کا ایک شہادت کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, وہ لگانا ضروری ہے. تو اس میں آپ کو فل فی ویور جو ہے ایکسیپٹ رجسٹریشن اینڈ ایڈمیشن فی, صحیح, یہ آپ کو مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈر اس کی جیل انمیٹس کی. ٹھیک ہے. ان کو جو سہولت ہے وہ ہے اے ڈی سی اور اے ڈی ای تک, اور ان کے لیے فل فی ویور ہے, نو رجسٹریشن نو ایڈمیشن. اچھا. ان کے لیے کچھ نہیں, کوئی انہوں نے پیسہ نہیں دینا, انہوں نے صرف اپلائی کرنا ہے. اب آپ کے تو یہ اپلائی کریں گے تو اس کے بعد یہ آپ ان کو فی ویور دے دیں گے, رجسٹریشن اور ایڈمیشن بھی پے نہیں کرنا. یہ ہے اے ڈی سی اور اے ڈی ای لیول تک, یعنی ایسوسیٹ ڈگری تک. لیکن جب ہم آخری کیٹیگری اس کی بات کرتے ہیں ٹرانسجینڈرز کی, تو ٹرانسجینڈر تو کسی بھی پروگرام میں آ جائیں. صحیح, ان کے لیے بھی کسی بھی پروگرام میں دیر از نو لمٹ آف اینی لیول, ایجوکیشن لیول, چاہے وہ ایم فل میں آ جائیں تو ان کے لیے فل فی ویور ہے. فل فی ویور ہے, نو رجسٹریشن نو ایڈمیشن. ٹھیک ہے. تو یہ بڑی سہولیات ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے اگر دیکھی جائیں. اچھا, یہ ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بڑی اہم ہیں, اور طالب علم ساتھی جو اس پر یقیناً جو وہ عمل پیرا بھی ہوں گے. یہ بھی بتائیے گا ذرا اس حوالے سے کہ اس کو جب ہم ان تمام اسکیموں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں تو اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی, اب اس سے بہت کچھ اسکیمز اپلائی ہوتی ہیں ریجنز میں. سی ایم ایس پورٹل میں آپ ریجن کے پاس جاتے ہیں کیسز, جیسے ایس ایس ایف 101 بھی ریجن کے پاس جاتا ہے. اسی طرح آپ کا یہ بھی جو ایس ایس ایف 106 ہے, یہ بھی ریجنز کے پاس جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ریجنز پھر ان کو فارورڈ کر کے کمیٹی سے اسیس کروا کے پھر ان کو فارورڈ کریں گے فائنل اپروول کے لیے. اور ان کو چلان ان کے سی ایم ایس پورٹل پہ اپلوڈ ہو جائے گا, جو ریجن ان کا کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی, اور چلان ان کا سی ایم ایس پورٹل پہ اپلوڈ ہو جائے گا, وہاں سے یہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. لیکن فل فی ویور میں تو آپ کو چلان, زیرو چلان نکلے گا, کوئی فیس ہی نہیں جمع کرانی, تو ان کا تو ایڈمیشن ویسے ہی ہو جائے گا. اگر ان کی کمیٹی پروف کر دیتی ہے یا اسیس کر لیتی ہے کہ ڈیزرونگ ہیں اور واقعی اس کرائٹیریا میں پورا اترتے ہیں, تو ان کو صرف جن سکیمز میں یا جس کمیونٹی میں ایڈمیشن اور رجسٹریشن فی دینی ہے,
صرف اتنی اماؤنٹ کا چلان نکلے گا. ٹھیک ہے. اور جس میں جو ہم نے بات کی تھی ہینڈی کیپ کی, جس میں پولیو اور ہاتھ اور بازو یا پاؤں اور ٹانگ نہیں ہے, اس صورت میں 50% پلس ایڈمیشن اور رجسٹریشن کا چلان نکلے گا پہلے سیمسٹر میں. ٹھیک ہے. اب جیسے ہم نے عرض کی شروع میں نے گزارش کی تھی کہ ان کو صرف اپلائی کرنا پڑے گا پہلے سیمسٹر میں. ٹھیک ہے. دوسرے, تیسرے, چوتھے یا پھر آگے 5ویں, 6ویں, 7ویں, 8ویں میں ان کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ آٹومیٹیکلی ان کو کنسیشن جو ہے وہ گرانٹ ہو جائے گی, یا وہ اسسٹنس ان کو گرانٹ ہو جائے گی. کیونکہ یہ وائس چانسلر صاحب کا بڑا اچھا ایک قدم تھا کہ جو بچہ اگر ہینڈی کیپ ہے پہلے سیمسٹر میں, تو کیا وہ دوسرے سیمسٹر میں تو ہینڈی کیپ نہیں رہے گا, ہینڈی کیپ ہی ہوگا. تو اس کا مطلب ہے ان کو دوسرے, تیسرے, آگے کنٹینیوئنگ سیمسٹرز میں جو آگے چل رہے ہیں ان کو آٹومیٹیکلی اسسٹنس گرانٹ کر دی جائے گی. اور یہی کیس SSF 101 میں بھی ہے. ٹھیک ہے. کہ پہلے سیمسٹر میں نہیں ملے گی, دوسرے میں اپلائی کریں تو تیسرے, چوتھے میں آپ کو آٹومیٹیکلی وہ فائنینشیل اسسٹنس کا چلان جو ہے وہ آپ کے وہاں پہ CMS پورٹل پہ اپلوڈ ہو جائے گا. اگر وہ میٹرک FA بھی ہے تو فل فی ویور, 0 چلان ہوگا. اگر وہ آپ کا پوسٹ گریجویٹ یا BA ہے تو پھر وہ 35% کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو فائنینشیل اسسٹنس کی اسکیمز ہیں یہ ہم نے ہر تقریباً, میرا خیال ہے کہ آپ نے بھی اسیس کیا ہوگا کہ ہم نے کوئی طبقہ جو زندگی کا یا اس معاشرے کا چھوڑا نہیں کہ ہم کسی طالب علم کو یہ کہیں جی کہ وہ تعلیم کا راستہ اس کا روک دیا گیا ہے. ایسا کوشش کی گئی ہے کہ جتنے طبقات ہیں جہاں پہ ان کو تعلیم میں مسائل ہیں, ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی والے ان کو لے لیتے ہیں, ان کی کیئر کرتے ہیں اور ان کو تعلیم کا موقع فراہم کرتے ہیں. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, بلوچستان, فاٹا اور گلگت بلتستان کے حوالے سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کیا اسکیمیں آفر کر رہی ہے؟ اس میں بڑی اہم اور بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس سے پہلے فاٹا اور بلوچستان کے لیے میٹرک ایجوکیشن فری تھی ٹوٹلی. ٹھیک ہے. 100%. تو جب یہ ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب نے یونیورسٹی جوائن کی تو ان کو ریکویسٹ کی گئی اگر آپ اس اسکیم کے اندر گلگت بلتستان کو بھی شامل کر لیں, تو انہوں نے ایک بڑا اچھا سٹیپ لیا کہ گلگت بلتستان کو بھی اسی اسکیم میں شامل کرتے ہوئے میٹرک تک ایجوکیشن فری ہے. یعنی اب آپ فاٹا, بلوچستان, گلگت بلتستان تک کے علاقوں کے لیے میٹرک تک ایجوکیشن ٹوٹلی فری ہے. نو فی, نو رجسٹریشن فی, نو ایڈمیشن فی, مکمل ایجوکیشن فری ہے. جی, تو یہ بڑا اچھا قدم ہے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کے لٹریسی لیول کو بڑھانے کے لیے ایسے علاقوں میں جہاں پہ لوگ تعلیم کو حاصل کرنا تھوڑا سا ان کے لیے مشکل ہے یا تھوڑا سا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں وہ تعلیم کو حاصل کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء, آج ہم نے SSF 106 کے حوالے سے بہت ساری معلومات آپ تک پہنچائی اور یقیناً یہ گفتگو آپ کے لیے کارآمد ثابت ہوگی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان علی ایاز کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.